الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى قال اللہ تبارک وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ اپنے عروج پہ ہے، اور آج رمضان المبارک تقریباً نصف ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کی ہمارے سامنے دو حیثیتیں ہیں، ایک تعظیمی حیثیت ہے اور ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کی تعظیم اور عظمت کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نفلوں کو فرض کا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فرضوں کو 70 فرائض کا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نیکیوں کو عام اور گناہوں کو محدود فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دن کو بھی ایک عظیم الشان عبادت روزہ اور رات کو بھی ایک عظیم الشان عبادت تراویح مقرر کی ہے، یعنی اس کی بہت ساری فضیلتیں، اور اس پہ بات ہوتی بھی رہتی ہے۔ آج اس کی تاریخی حیثیت پہ اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، مسلمانوں کی ماں، جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اور پھر اگر ہم 8 رمضان المبارک کو دیکھیں تو اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا جس نے دنیائے کفر پہ اسلام کا رعب بٹھا دیا، اور پوری دنیا کی سپر پاور طاقتوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ کوئی نئی طاقت، نئی تہذیب، نیا مذہب کھڑا ہو گیا ہے جس سے ہمیں چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور 8 رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان واقعہ فتح مکہ کا واقعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے مکہ المکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ مکہ والوں کو تلوار اٹھانے تک کا موقع نہ مل سکا، بلکہ ہمت نہ ہو سکی، تو اللہ نے اتنی بڑی یہ خبر رمضان المبارک میں عطا فرمائی۔ پھر اگر ہم رمضان کی 10 تاریخ کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار شریکہ حیات، وہ عظیم الشان خاتون جنہوں نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ حضور کے ساتھ، اور حضور نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جن کے ساتھ گزارا، مسلمانوں کی ماں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان المبارک کو امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا غم دے کے رخصت ہو گئی۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کی بات کی جائے تو 2 عظیم الشان واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، بدر کا وہ عظیم الشان معرکہ جس نے کفر اور اسلام کے درمیان تفریق پیدا کر دی، بدر کا وہ عظیم الشان معرکہ جس نے دنیا کو بتا دیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ 313 جانثاروں کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان پہ وارد ہوئے، اور جب وہاں سے واپس لوٹے تو دنیا کفر کے بڑے بڑے سورما خاک و خون میں لت پت تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خوشی، مسرت اور فتح کے جذبات لے کر، فتح کی نوید لے کر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اسی طرح اس تاریخ کا ایک واقعہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 17 رمضان المبارک کی ہے۔ امت کی وہ ماں جس کو حضور کا سب سے زیادہ لاڈ ملا،
حضور کا سب سے زیادہ پیار ملا۔ امت کی وہ ماں جنہوں نے حضور کے دین کو خواتین تک پہنچانے میں اپنا سب تن من دھن قربان کیا اور اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت تک پہنچایا، ہماری وہ ماں، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ 21 رمضان المبارک کا دل خراش واقعہ، شہید کربلا کے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین حیدر کرار، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دل خراش واقعہ وہ بھی رمضان المبارک میں پیش آیا۔ تو اگر اختصار کیا جائے تو بہت سارے ناقابل فراموش واقعات بھی ہیں اور بہت سارے دل خراش واقعات بھی ہیں، تو ان واقعات کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے سامنے رمضان المبارک کی ایک تاریخی حیثیت بھی آتی ہے۔ ان تمام پہ بات کرنا تو ممکن نہیں ہے اس مختصر سے وقت میں، لیکن کوشش کی جائے گی کہ حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بات شروع کی جائے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں عطا فرمائی، 3 آپ کے بیٹے ہوئے اور 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوئی۔ آپ کی صاحبزادیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، یہ حضرت اماں خدیجہ کے بطن سے، اور حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے۔ تو یہ 3 صاحبزادے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے۔ لیکن اللہ کی بھی شان عجیب ہے، حضور کے صاحبزادے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم سب سے بڑے، 18 مہینے ان کی عمر ہوئی اور یہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور آپ کی صاحبزادیاں ساری جوان ہوئی اور ان کی شادیاں بھی ہوئی، لیکن یہ بڑی تینوں حضور کی زندگی میں ہی دنیا سے چلی گئی۔ تو جب بچے بھی چلے گئے، بچیاں بھی چلی گئی، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی چھوٹی تھی، چھوٹے بچے سے ویسے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن جب 6 چلے جائیں 1 باقی رہ جائے تو 7 کی محبت اس اکیلے کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں کو اس سے شبہ ہوا کہ حضور اتنا زیادہ پیار حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے، شاید حضور کی یہی ایک بیٹی تھی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضور کو 7 اولادیں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اور جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آئی، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والی، چھڑانے والی، نجات پانے والی۔ تو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ پاک میری اس بیٹی کو بھی اور اس سے پیار کرنے والوں کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ فاطمۃ الزہرا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں نبی کے صحابہ بھی محترم ہیں، نبی کے خاندان والے بھی محترم ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول کی مثال سفینہ نوح کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، اور نبی کے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی ہے۔ آج کا دور جدید دور ہے، سیٹلائٹ اور سگنل کا دور ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب سمندر میں سفر کرنے والوں کے پاس رہنمائی کے لیے صرف اور صرف ستارے ہوتے تھے، وہ ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزل، تاریخ اور وقت، جگہ سب چیزیں معلوم کرتے تھے۔ تو کشتی کا سفر تب منزل کو پہنچتا تھا، جہاز کے مسافر تب ہدایت کی منزل اور سیدھے رستے کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرتے تھے جب وہ ستاروں کا علم بھی رکھتے ہو اور ستاروں سے رہنمائی بھی لیتے ہو۔ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر جب تک نبی کے صحابہ کے ستاروں سے رہنمائی نہ لی جائے، اس وقت تک ہدایت کی نہ منزل مل سکتی ہے، نہ ہدایت کا رستہ مل سکتا ہے۔ ہمارے ہاں نبی کے خاندان والے ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، ہمارے ہاں نبی کے صحابہ ہماری آنکھوں کی روشنی ہے،
ہم سب سے پیار کرتے ہیں، ہم سب کی عقیدت اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہم سب کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ نے انہیں تقوی بھی دیا تھا، طہارت بھی دی تھی، پاکیزگی بھی دی تھی، عفت بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوبی تھی کہ ان کے بولنے کا انداز مصطفیٰ جیسا تھا، ان کی شکل و شباہت مصطفیٰ جیسی تھی، ان کی عادات و اطوار مصطفیٰ جیسی تھی، اور صحابیات انہیں دیکھا کرتی تھی اپنے نبی کی یاد میں، انہیں سنا کرتی تھی اپنے نبی کی یاد میں۔ اما فاطمہ الزہرا بچپن میں ہی والدہ دنیا سے چلی گئی، جب والدہ چلی گئی تو اللہ پاک نے ان کے نصیب اور بیدار کر دیے، اللہ نے ان کی کامل تربیت اس آغوش میں کروائی جس آغوش کی تربیت براہ راست اللہ پاک جبریل کے ذریعے سے فرماتے تھے، اور وہ تربیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا بچپن عام بچپن نہیں تھا، بلکہ ان کا بچپن خاص بچپن تھا، اور نبوت سے ایک روایت کے مطابق 1 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق 5 سال پہلے یہ دنیا میں تشریف لائی۔ تو جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، 1 سے لے کے 5 سال کے درمیان حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی، یعنی جب یہ شعور کو پہنچی تو انہوں نے اپنے والد گرامی کو نبی دیکھا، انہوں نے نبوت کا مشاہدہ اپنے بچپن سے کیا، نبوت کے انوارات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبوت کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبریل کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کا وہ ابتدائی زمانہ جو مشقت کا زمانہ تھا وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کی تکلیفوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے انہیں محسوس کیا، اور جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے اپنے والد گرامی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی، اور آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا، آپ کی مدد بھی کی، آپ کی نصرت بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے پیار تھا، اس پیار کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی اما فاطمہ کو اٹھاتے اور اٹھا کر حضور اپنی صاحبزادی کی خوشبو سونگھتے، اور خوشبو سونگھ کر فرماتے کہ فاطمہ مجھے تیرے اندر سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی، اور پھر فرماتے لوگوں فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا، اس لیے فاطمہ کو تکلیف نہ دینا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ادب کتنا کرتے تھے، جب اما فاطمہ آتی حضور کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور رخصت کرتے، باہر تک جا کے رخصت کرتے۔ کسی بھی جنگ میں، کسی بھی غزوہ میں جانا ہوتا، سب سے آخری ملاقات اور سب سے آخری الوداع کر کے حضور جس گھر سے نکلتے تھے وہ گھر کسی اور کا نہیں، وہ حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا۔ اور جب کسی بھی سفر سے، کسی بھی غزوہ سے واپس آتے، سب سے پہلے جس سے ملتے، فتح کی بشارت، خوشخبری یا سفر کے بارے میں سب سے پہلے جس سے بات چیت ہوتی وہ کوئی اور نہیں، وہ مسلمانوں کی ماں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب شباب اور عروج شباب عطا فرمایا، مسلمانوں کے ہر صحابی جو بڑے تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ کاش کہ ہمیں یہ نسبت نصیب ہو جائے، حضور ہمارے سسر ہوں، سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، ہم حضور کے داماد ہوں، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، ہمیں نبی کی نبوت والی نسبت بھی مل جائے، سسر والی نسبت بھی مل جائے، باپ والی نسبت بھی مل جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نکاح بھیجتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ حضرت عمر کا پیغام جاتا ہے، فرمایا ابھی حکم نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام جاتا ہے، فرمایا ابھی تک حکم نہیں آیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح کسی واسطے سے جاتا ہے، کیونکہ خود حضرت علی جھجکتے تھے،
حیا کی وجہ سے، کیونکہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضور کے گھر پلے تھے، بچوں کی طرح تھے، تو یہ بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی۔ کسی کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو۔ کچھ انتظار کے بعد خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال، بدر والے سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ علی تجھے مبارک ہو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تیرے نکاح میں دے دوں۔ حضرت علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضور نے فرمایا علی نکاح شادی کی تیاری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر صحابہ میں سے درویش تھے، دنیا سے بے رغبت، جب نیند آتی، آرام کرنے کا دل چاہتا تو کسی نخلستان میں نہیں، قبرستان میں جا کے سو جاتے۔ کہتے مجھے ان لوگوں سے محبت ہے، مٹی پہ سوئے رہتے۔ ایک دفعہ حضور نے دیکھا سوئے ہوئے مٹی میں، ہر طرف سے مٹی لگی ہوئی ہے جسم کو، آپ نے محبت سے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ تو مٹی سے بنا ہوا انسان، اسے مٹی سے پیار ہونا چاہیے۔ مٹی سے پیار عاجزی کی علامت ہے، مٹی سے نفرت تکبر اور غرور کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، گھر جا کے دیکھا ایک بڑی اچھی قسم کی زرہ تھی، اٹھائی اور سیدھا بازار میں پہنچ گئے، بولی لگائی بھائی کون یہ زرہ خریدے گا علی المرتضیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ کہا علی کیوں بیچ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے حضور نے رشتہ دیا ہے، شادی کی تیاری کا حکم دیا، کتنے میں بیچو گے؟ 500 درہم میں بیچوں گا، اس سے گزارے لائق تیاری ہو جائے گی۔ کہا مجھے دے دو۔ زرہ لی، 500 روپے دیے، اور پھر کہا سنو یہ زرہ میری طرف سے ہدیہ لیتے جاؤ، اس لیے کہ میری خواہش یہ ہے کہ نبی کی بیٹی دختر رسول کا رشتہ ہو، علی المرتضیٰ کی شادی ہو، اور عثمان غنی سارا خرچ برداشت کرے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ستارے کے اوپر گرد نہیں ہوتا، ستارہ چمکتا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے چمک رہا ہے، اور جب تک رہے گا چمکتا رہے گا۔ نبی کے صحابہ کا نام جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک بھی چمکے گا، اور پھر جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی نبی کے صحابہ کا نام بھی چمک رہا ہوگا، کام بھی چمک رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت تو بہت زیادہ تھی، لیکن آپ اندازہ کیجئے اظہار محبت کا۔ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا، تو ہم بچوں کی اڑیاں ضدیں پوری کرتے ہیں، کھلونوں کے انبار لگا دیتے ہیں، کپڑوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، آسائش اور سہولتوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ لیکن اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہمیشہ فقر اور فاقہ، مل گیا تو الحمدللہ، نہ ملا تب بھی الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ پسند کرتے تھے، رات کی عبادت بھی اور روزہ بھی، اور دونوں میاں بیوی رات کو لمبی لمبی رکھتے پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک رات اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شروع کیا، سردیوں کی لمبی رات تھی، پڑھتی رہی، ابھی تلاوت مکمل نہیں ہوئی تھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی مؤذن نے اذان دے دی، سلام پھیرا اور کہا اللہ کیا ماجرا ہے، تیری راتیں اتنی مختصر ہو گئی کہ تیری بندی کی تلاوت بھی مکمل نہ ہو سکی۔ کیا ان کی خوبصورت راتیں تھیں، ساری ساری رات مصلے پہ۔ آج میری امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین نمونہ اور ایک مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی خوبصورت گزارنا چاہتی ہیں، ایسی زندگی کہ جس کا ایک قدم دنیا میں اور آنکھ بند ہوتے ہی اگلا قدم جنت میں ہو، اس زندگی کا نام حیات زہرا ہے، اس زندگی کا نام حیات فاطمہ ہے، اس زندگی کا نام حیات دختر رسول ہے۔ میں نے بات کی نا پیار کی، لیکن اس پیار کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں جو چکی تھی جس سے آٹا پیسا جاتا تھا، یہ مشکل ترین کام ہے دنیا کا۔ قیدیوں کو نا، پتہ نہیں آج بھی ہوتا ہے یا پہلے ہوتا تھا، کہ قیدیوں کو چکی پسوائی جاتی تھی سزا کے طور پہ، تو یہ چکی پیسنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہیں مزدوری کی، وہاں سے کچھ پیسے ملے، جو لے آئے، اپنی شریکہ حیات کو دیے، کہا کہ آٹا بناؤ روٹی بناؤ۔ جب خوشی سے چکی پیسی
آٹا تیار کیا، گوندا روٹی بنائی اور اپنے شوہر کے سامنے لا کر رکھی. انہوں نے کھائی، انتظار کیا سیر ہو جائیں اس کے بعد میں کھاؤں گی. حضرت علی سیر ہوئے، اچھی طرح کھانا کھایا. پھر اس کے بعد اماں فاطمہ نے جب کھانا شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری شریکہ حیات فاطمہ، آج مجھے تیرے والد گرامی کا ایک خوبصورت ارشاد یاد آ گیا. وہ ارشاد یہ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ خاتون اماں فاطمہ الزہرا ہے، بہترین عورت، اعلیٰ خوبیوں کی مالک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے اس فقر میں جاتے روتے لیکن کبھی اللہ سے فراوانی نہیں مانگی، رزق کی وسعت نہیں مانگی. یہاں ایک بات کرتا چلو، رزق کی فراوانی انسان میں زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ انسان میں اللہ کی نافرمانی پیدا کرے. نافرمانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جن پہ خدا نے رزق کے دروازے کھولے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے تو انہوں نے پہلے سمجھا ہم جیسا کوئی نہیں، پھر فرعونیت آئی، پھر اس کے بعد یہ صاحب رزق لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان غریبوں کے رزاق ہم ہیں. نتیجہ یہ کہ اپنے اندر خدائی جذبات پیدا کر کے ہی دنیا سے جاتے ہیں. غریب آدمی، بھوکے آدمی کو بھوکے کا احساس ہوتا ہے، غریب کو غریب کا احساس ہوتا ہے. غریب میں تھوڑا سا اگر خدا کا خوف بھی ہو نا، اسلام بھی ہو، تو غربت بھی اللہ کی نعمت ہے. اب اندازہ کریں، بھرے پیٹ کے ساتھ انسان کے خیالات اور ہوتے ہیں، خالی پیٹ کے ساتھ خیالات اور ہوتے ہیں. ابھی ہمارا روزہ ہے نا الحمدللہ، اس روزے میں ہمارے اندر قدرتی ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، دل کی نرمی رقت پیدا ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات ہمارے دل کو لگتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو آتے. کیوں؟ بھرے پیٹ والے خدا کو اتنا راضی نہیں کر سکتے جتنا خالی پیٹ والے کر. اللہ نے کیوں پیٹ کو خالی رکھنے کو حکم دیا روزے کی صورت میں؟ یہاں اللہ کا خوف زیادہ آتا ہے، انسان کو آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں فقر تھا. حضور جاتے، حالت دیکھتے روتے ہوئے آ جاتے. ایک بار دستک دی، آپ نے دروازہ نہیں کھولا. حضور نے فرمایا بیٹی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ کہا حضور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی ہیں، میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے، پردہ کرنے کی کوئی چیز نہیں. کہ اللہ کے نبی ان کے گھر ڈھیر نہیں لگا سکتے تھے؟ حضور نے دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ میرے خاندان کو بقدر ضرورت اور کفایت کا رزق دے، زیادہ رزق میں نہیں مانگتا. اور آپ اندازہ کیجئے، ایسا نہیں کہ حضور کے پاس تھا نہیں اور آپ دیتے نہیں تھے، تھا بھی. چکی پیس پیس کے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے، دانے پڑ گئے. مشکیزہ پانی کا اٹھا اٹھا کے کمر کے اوپر سبز نشان پڑ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والد گرامی کے پاس کچھ غلام، کچھ کنیزیں، خادمائیں آئی ہیں، آئیں جا کے مانگتے ہیں. دونوں آئے، حضرت فاطمہ نے منہ نہیں کھولا. حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ پھر بھی نہیں بولی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا آپ کی صاحبزادی چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کمر پہ نشان پڑ گئے، اگر کوئی کنیز مل جائے تو تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کنیزیں تھی، غلام تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ بتاؤ کہ خادمہ دوں کہ تحفہ دوں؟ حضور جیسے مناسب سمجھے. فرمایا میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ لے جاؤ، یہ ہزاروں لاکھوں خادموں سے بہتر ہے. خوش ہوئی، یہ نہیں کہا کمال ہے ابا جی سے لوڈی مانگنے گئی اور آپ نے پھر بس تسبیحات دے دی. اتنی خوش ہوئی کہ ان تسبیحات کو اپنا اوڑھنا بچھونا اس طرح بنایا. اتنی اہتمام فرماتی تھی کہ یہ تسبیحات آپ کے نام سے ہی مشہور ہو گئی، تسبیحات فاطمہ. تحفے کی اتنی قدر کی، تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گئی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بلایا. حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی تشریف لائی، ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا فاطمہ حضرت جبریل ہر سال رمضان میں میرے ساتھ قرآن کا ایک دفعہ دور کرتے، اس دفعہ 2 دفعہ دور کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے، میں تو اس سے جدا ہونے والا ہوں.
کان میں کہا۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا کان قریب کرو، پھر کان میں کچھ بات کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی، ہنسی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا جس کو اللہ کے نبی نے پوشیدہ رکھا میں بھی پوشیدہ رکھوں گی۔ جب حضور کا انتقال ہو گیا پھر پوچھا کیا کہا تھا؟ کہا پہلے کہا تھا میں جانے لگا ہوں تو مجھے آقا کی جدائی کا غم اتنا تھا، اتنی یہ شاک خبر تھی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جب دوبارہ کہا کان پھر لاؤ، کہا میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات اگر ہوگی تو تیری ہوگی۔ میں نے کہا جب آپ سے ملاقات جلدی ہوگی تو پھر جدائی کا غم کیسا؟ پھر تو ملیں گے، اللہ کی جنتوں میں ملیں گے، دنیا کی سختیاں، دنیا کی تکلیفیں ختم ہوگی، جہاں آپ کی بھی میری بھی، وہاں آ کے میں آپ سے ملوں گی، کیونکہ میں نے آپ کی تکلیفیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط نے جب حضور سجدے میں تھے، لمبے لمبے سجدے آقا فرماتے، اس بدبخت نے دیکھا، کہا دیکھو کہیں کسی نے اونٹ ذبح کیا، اس کی اوجڑی پڑی ہو تو لے آؤ۔ اونٹ کی اوجڑی لائی گئی، اونٹ کتنا بڑا پیٹ اور اس کی اوجڑی کی اللہ کے نبی کے سر پہ ڈال دی، اتنی وزنی تھی کہ حضور سر نہیں اٹھا سکتے تھے، اٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بھاگتی ہوئی گئی، اس اوجڑی کو دھکے دے کے وہاں سے ہٹایا، حضور کا جسم مبارک صاف کیا اور کیا کہا، اے ذلیلو تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس شخصیت کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہو، اللہ تمہیں چن چن کے تباہ کرے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، آگے بدر کا معرکہ آیا، جس کو اما فاطمہ نے بددعا دی تھی سب کے سر تن سے جدا تھے اور وہ بدر میں خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ابو لہب کی بیوی جب حضور کے دروازے کے سامنے رات کو آ کے کانٹے پھینک دیتی تھی نا تاکہ حضور کو کانٹے چبھے، تو وہ ہٹانے والے کوئی اور ہاتھ نہیں بلکہ اما فاطمہ الزہرا اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ کہا۔ تو یہ ساری تکلیفیں دیکھی تھی، کہا دنیا کی زندگی کیا ہے، تکلیفوں کی انتہا ہے، میں نے آقا سے جا کے ملنا ہے۔ پھر آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہنا شروع ہو گئی اور فرمایا کرتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے والد گرامی کی جدائی کا مجھے اتنا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ، اگر اتنا صدمہ رات کی تاریکی پہ ہوتا تو رات کی تاریکی دن کی روشنی میں تبدیل ہو جاتی۔ وہ غم، وہ تکلیف، وہ دکھ اتنا تھا کہ بس بیماری نے تسلسل پکڑ لیا۔ 6 مہینے پورے ہوئے، رمضان المبارک کی 3 تاریخ جب آئی تو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کر لی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس پاس تھی، ان کو نصیحت کی، غسل بھی انہوں نے دیا، کفن بھی انہوں نے پہنایا۔ حضرت صدیق تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھایا، کہا آپ امیر المومنین، نبی کے مصلی کے وارث ہیں، جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ وصیت تھی جنازہ مغرب کے بعد، اندھیرے میں، دن کی روشنی میں اگر میں مردوں کے سامنے ہوں گی تو کسی کی نگاہ مجھ پہ پڑے گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رات کی تاریکی میں جنازہ پڑھنے والوں میں سے کسی کی نظر بھی جنازے کی چارپائی پہ نہیں پڑی، اور فرمایا کہ جنازہ اٹھانا بھی رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ کسی کو جسم کی ساخت کا بھی پتہ نہ چلے۔ اور پھر جنت البقیع میں قبر مبارک تیار ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر کے اندر اترے اور دنیا کی اس عظیم الشان خاتون کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار اپنے مقام پہ پہنچ گئی۔ جب یہ واقعہ، یہ دل خراش واقعہ ہوا تو یہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی۔ میں آخر میں اپنی امت کی عورتوں کو پیغام دوں گا کہ میری مسلمان بہنوں، اما فاطمہ الزہرا کی زندگی بڑی شاندار ہے، بڑی قابل تقلید ہے مردوں کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی مردوں کے لیے نمونہ کامل ہے، اور خواتین کے لیے ازواج مطہرات اور بنات رسول سے مل کر حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے، کیونکہ عورتوں کی تقلید کرنی ہے تو کامل نمونہ عورتوں کے لیے حضور کی زندگی، نبی کی اولاد، نبی کی صحابیات، نبی کی ازواج، ان سب کو ملائیں تو امت کی عورتوں کے لیے یہ زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اما فاطمہ الزہرا
بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی باکمال تھی، ماں ہونے کی حیثیت سے بھی باکمال تھی، بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی باکمال تھی، اور کسی بھی گھر کی ملکہ ہونے کی حیثیت سے بھی باکمال تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہماری امت کی خواتین کو ان کی تکلیف اور ان کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔